اللهم صل علی محمد. ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعتی علی مظہر العجائب تجدہ عن اللہ کافی نوائب کل ہم و ہم سینجلی بعظمتک اللہ بنبوتک محمد بولایتک علی بن ابی طالب. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اپنے ذوق احترام، سب سے پہلے اس عظیم رات، جس رات ہم اور آپ جشن عقد امیر کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محمد منانے کے لیے اس جشن میں اس مسجد میں اکٹھا ہوئے ہیں. آپ سبھی کو اس جشن کی مبارکباد، اس محفل کی مبارکباد، اس عقد کی مبارکباد، اس خوشی کی مبارکباد، اور اس جشن کی مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ایک باواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. حضرت اجازت چاہتا ہوں آپ کی، اور یہیں سے ممدوح کے حوالے سے کچھ اشعار پڑھ کے محفل کی جان، اس مسجد کی جان، بچوں میں پڑھنے والے علی جان ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. میں حاضر کرتا ہوں کہ اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں، اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں، خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں، اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں، خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں. غدیر خم کے مقصر سے مانگتے ہو سند، تمہیں خبر نہیں گونگا تو بولتا ہی نہیں. غدیر خم کے مقصر سے مانگتے ہو سند، تمہیں خبر نہیں گونگا تو بولتا ہی نہیں. زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے، زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے، وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں. زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے، وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں. خدا نے مدحت حیدر میں بخش دی جنت، خدا نے مدحت حیدر میں بخش دی جنت، ان آنسوؤں کا صلہ تو ابھی ملا ہی نہیں. خدا نے مدحت حیدر میں بخش دی جنت، ان آنسوؤں کا صلہ تو ابھی ملا ہی نہیں. اور مسلح کہہ کے یہ مفتی سے ہو گیا ناراض، مسلح کہہ کے یہ مفتی سے ہو گیا ناراض، کہ تمہارے گھر میں تو سرور کا تعزیہ ہی نہیں. مسلح کہہ کے یہ مفتی سے ہو گیا ناراض، تمہارے گھر میں تو سرور کا تعزیہ ہی نہیں. اور شہزادی کہتی ہیں کہ راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے. راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے. بیٹی ہوں پیغمبر کی نبوت بھی میری ہے، بیٹی ہوں پیغمبر کی نبوت بھی میری ہے. زوجہ ہوں میں علی کی امامت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں علی کی امامت بھی میری ہے. اور ناداں ہیں بہت باغ فدق چھیننے والے، ناداں ہیں بہت باغ فدق چھیننے والے، بیٹے میرے حسنین ہیں جنت بھی میری ہے. بے شمار بیٹی ہوں پیغمبر کی نبوت بھی میری ہے، ناداں ہیں بہت باغ فدق چھیننے والے، بیٹے میرے حسنین ہیں جنت بھی میری ہے. آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں علی جان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امیر کائنات میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہمیں نذرانہ عقیدت پیش کریں. درود پڑھیں آپ فرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو یہ جشن کی بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ کو مبارک. علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. سبھی خوش ہے، سبھی خوش ہے، خدائی بھی خدا بھی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی، وہ ارض و سما کا مالک، یہ ملکہ بیروبر کی زمین رقصا، زمین رقصا ہے رقصا آسماں بھی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. حیدر ہے کل ایمان اور کل عصمت زہرا، اس سر پہ وفا کا سہرا، اس سر پہ حیا کا سہرا، وہ شہزادہ، وہ شہزادہ ہے اور یہ شاہزادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. بارات چلی ہے در کی رحمت کے سائے سائے، بارات کے آگے آگے قرآن قصیدے گائے، نبی سارے، نبی سارے چلے بن کر باراتی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. قدرت کی طرف سے ان کو اب بھی تحفے اور ملیں گے، کل ان کے حسین آنگن میں 2 اصلی پھول کھلیں گے. ہنسی شجرے، ہنسی شجرے جنہیں دیں گے سلامی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. اب چاہے کوئی بھڑکے، اب چاہے کوئی تڑپے، اب میری بلا سے چاہے مر جائے کوئی جل جل کے، خوشی کی بات، خوشی کی بات تھی میں نے سنا دی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. صلوات محمد. ایک اور درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. ہماری فہرست میں علی جان تھے اور برادر فہیم تھے اور روحیل زیدی تھے، وہ لوگ آئے نہیں ہیں. انشاءاللہ آپ حضرت کو بھی انشاءاللہ آج سماعت کریں گے بطور شاعر، بطور خطیب، بطور عالم انشاءاللہ. میں کچھ اشعار بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پڑھ دیتا ہوں. ایک بار مل جل کے درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فہیم صاحب بھی آ گئے. میں پڑھ دیتا ہوں کہ نہ مسجد میں اذاں ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، نہ مسجد میں اذاں ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا، نہ مسجد میں اذاں ہوتی،
نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا، اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا، اور اترتی آیے تطہیر کس کی شان میں آخر، اترتی آیے تطہیر کس کی شان میں آخر، کسے ام ابیہا مرسل دین کہا ہوتا، کسے ام ابیہا مرسل دین کہا ہوتا، اور فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر کس کے گھر جاتے، فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر کس کے گھر جاتے، کہاں رضوان نے حسنین کا کپڑا سلا ہوتا، کہاں رضوان نے حسنین کا کپڑا سلا ہوتا، اور کہاں پھر پنج تن کے نام کی محفل سجی ہوتی، کہاں پھر پنج تن کے نام کی محفل سجی ہوتی، کہاں تحفہ کسا کا ہم غریبوں کو ملا ہوتا، کہاں تحفہ کسا کا ہم غریبوں کو ملا ہوتا، اور نبی ان سے، علی ان سے، حسن ان سے، حسین ان سے، ارے اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا، یا علی مدن، اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا۔ مسلمانوں کے ساتھ ایک لفظ جو ہے وہ چپک گیا ہے، میں حاضر کرتا ہوں۔ سہیل بھائی نے کہا کہ اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا، اور نہ دہشت گرد کہتا تم کو یہ، نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں، نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں، درے زہرا جلانے والوں سے گر فاصلہ ہوتا، نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں، درے زہرا جلانے والوں سے گر فاصلہ ہوتا، اور سرے اصغر کی جانب دیکھ کر یہ انبیاء بولے، سرے اصغر کی جانب دیکھ کر یہ انبیاء بولے، یہ بچہ نوجوان ہو کر علی کا آئینہ ہوتا، یہ بچہ نوجوان ہو کر علی کا آئینہ ہوتا۔ ای حضرات میں ملتمس ہوں برادر فہیم صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امیر میں، بارگاہ بی بی فاطمہ الزہرا میں نذرانے عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد۔ حاضران محفل سلام علیکم۔ ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ عقد علی و زہرا ہے خوشیاں منا کے دیکھ، عقد علی و زہرا ہے خوشیاں منا کے دیکھ، اور جلتا ہے کون کون یہ لڈو کھلا کے دیکھ، جلتا ہے کون کون یہ لڈو کھلا کے دیکھ، اور کیا دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، کیا دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، ارے بہتر ہے اپنے خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ، بہتر ہے اپنے خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ، اور برسات ہوگی عرش سے جنت کے پھول کی، برسات ہوگی عرش سے جنت کے پھول کی، مولا علی کے ساتھ ہے شادی بطول کی، اور ہر حور و ملک براتی ہے، حور و ملک براتی گھر آتی ہے انبیاء، حور و ملک براتی ہے گھر آتی ہے انبیاء، بیٹا خدا کے گھر کا ہے بیٹی رسول کی، بیٹا خدا کے گھر کا ہے بیٹی رسول کی، اور کیا بطول نے ہم پر کرم خرید لیے، کیا بطول نے ہم پر کرم خرید لیے، کہ ہم نے آل محمد کے غم خرید لیے، اور بس ایک بار نبی کو ملا نہیں تھا قلم، بس ایک بار نبی کو نہیں ملا تھا قلم، حسین مولا نے سارے قلم خرید لیے، حسین مولا نے سارے قلم خرید لیے۔ اور یہ عقیدے کا شعر ہے بطور خاص، انہیں جو ہم نے محرم میں جیب خرچ دیا، انہیں جو ہم نے محرم میں جیب خرچ دیا، ہمارے بچوں نے جا کر علم خرید لیے، ہمارے بچوں نے جا کر علم خرید لیے۔ اور ایک آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔
کہ نور کی انجمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، اور عرش سے بن کے آئی ہے تو، عرش سے بن کے آئی ہے تو، ارے مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، اور مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، اور ایک آواز بلند صلوات، بن گیا تیرا باغ فدق، بن گیا تیرا باغ فدق، غاصبوں کا کفن فاطمہ، غاصبوں کا کفن فاطمہ۔ اور ایک یہ بھی بطور خاص شعر سنیں گے کہ کب کسی ماں نے پیدا کیے، کہ کب کسی ماں نے پیدا کیے، پھر حسن و حسین فاطمہ، پھر حسین و حسن فاطمہ۔ ایک آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد کہ بالکل غلط لکھا ہے کہ تاریخ میں، ایک آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد، کہ منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، مولا عباس کا شعر ہے کہ منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی، اور لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے، لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی، اور یہ عزت و شہرت کوئی جی شاہ نہ دے گا، عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا، اور خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، ارے ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا، ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا، اور بغض حیدر سے پور جو سینہ ہے، بغض حیدر سے پور جو سینہ ہے، اس کی سینے میں صرف اور صرف کینہ ہے، اور نام مت لو علی کے دشمن کا، نام مت لو علی کے دشمن کا، وہ تو پیدائشی کمینہ ہے، وہ تو پیدائشی کمینہ ہے۔ ایک آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد، کیا کہنے، زندہ باد، سبحان اللہ۔ فہیم صاحب بہترین اشعار آپ سماعت کر رہے تھے، ایک درود اور پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم کہ حسین و اکبر و عباس با وفا جیسے، حسین و اکبر و عباس با وفا جیسے، نظر نہ آئے کہیں شیر کربلا جیسے، نظر نہ آئے کہیں شیر کربلا جیسے، اور کچھ ایسے بیٹھے ہیں بابا کے روبرو عباس، کچھ ایسے بیٹھے ہیں بابا کے روبرو عباس، رکھا ہو سامنے حیدر کے آئینہ جیسے، رکھا ہو سامنے حیدر کے آئینہ جیسے، اور تبسم علی اصغر کا ذکر چھیڑ دیا، تبسم علی اصغر کا ذکر چھیڑ دیا، ملے ہیں لوگ مجھے جب بھی ہرملا جیسے، تبسم علی اصغر کا ذکر چھیڑ دیا، ملے ہیں لوگ مجھے جب بھی ہرملا جیسے، اور نصیریوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، نصیریوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، ہر ایک رخ سے ہیں عباس مرتضیٰ جیسے، نصیریوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، ہر ایک رخ سے ہیں عباس مرتضیٰ جیسے۔ آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں برادر روحیل سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امیر میں، بارگاہ بی بی فاطمہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجی محمد صلوات، سحر علی کا، سحر علی کا، سحر علی کا، سحر علی کا، ڈھانپے خدا کا چہرہ، ڈھانپے خدا کا چہرہ،
سحر علی کا، سحر علی کا، سحر علی کا، سحر علی کا، سحر علی کا۔ کیوں نہ فرشتے اس کو سن سن کے جھومیں، اس کو ادب سے گائیں جنت کی حوریں۔ دست خدا نے لکھا، دست خدا نے لکھا، سحر علی کا، سحر علی کا، سحر علی کا، سحر علی کا، سحر علی کا۔ سحر کی ان لڑیوں سے جو بھی لڑے گا، یہاں بھی جلا ہے اور وہ وہاں بھی جلے گا۔ نور خدا کا جلوہ، نور خدا کا جلوہ، سحر علی کا، سحر علی کا، سحر علی کا۔ سحر علی کے سر ہے علم نبی کا، سحر علی کے سر ہے ہر روشنی کا۔ عرش خدا پہ چمکا، عرش خدا پہ چمکا، سحر علی کا، سحر علی کا، سحر علی کا، سحر علی کا، سحر علی کا۔ مولا کے سحرے کی جو ایک ایک لڑی ہے، ایک ایک لڑی میں پنہاں نسل نبی ہے۔ دست نبی نے باندھا، دست نبی نے باندھا، سحر علی کا، سحر علی کا، سحر علی کا، سحر علی کا، سحر علی کا۔ سورج نے دیکھو اپنی فطرت کو بدلا، آج اس خوشی میں اس نے چھوڑا ہے جلنا۔ قسمت کو بھی بدلے گا، قسمت کو بھی بدلے گا، سحر علی کا، سحر علی کا، سحر علی کا۔ کیسے بنایا ہے تو نے صحرا یہ یارب، جس کے ثمر حسنین و کلثوم و زینب۔ سعادات کا ہے شجرہ، سعادات کا ہے شجرہ، سحر علی کا، سحر علی کا، سحر علی کا۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد آل محمد یا علی مدد۔ برادر روحیل زیدی کو آپ سماعت کر رہے تھے، سیرہ پڑھ رہے تھے اور آپ سن رہے تھے۔ میں حاضر کرتا ہوں کچھ اشعار، اس کے بعد حضرت مولانا کو مسیب علی صاحب قبلہ آپ کے درمیان ہوں گے، آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ میں حاضر کرتا ہوں کہ ثنائے شہ ہے، ثنائے شہ ہے، مکمل نہ یہ کبھی ہوگی۔ ثنائے شہ ہے، مکمل نہ یہ کبھی ہوگی، وہیں سے بات چلے گی جہاں رکی ہوگی۔ وہیں سے بات چلے گی جہاں رکی ہوگی، اور کہاں کسی سے ہماری برابری ہوگی۔ کہاں کسی سے ہماری برابری ہوگی، ہماری عید ہر ایک عید سے بڑی ہوگی۔ ہماری عید ہر ایک عید سے بڑی ہوگی، اور چمک رہے ہیں ستارے جو آسمانوں پر، چمک رہے ہیں ستارے جو آسمانوں پر، چمک رہے ہیں ستارے جو آسمانوں پر، چمک رہے ہیں ستارے جو آسمانوں پر۔ کسی نے شاہ کی نالین جھاڑ دی ہوگی۔ چمک رہے ہیں ستارے جو آسمانوں پر، کسی نے شاہ کی نالین
جھاڑ دی ہوگی اور مجھے یقین ہے سلمان اور ابوذر سے، مجھے یقین ہے سلمان اور ابوذر سے تمہارے حر کی بڑی بے تکلفی ہوگی، مجھے یقین ہے سلمان اور ابوذر سے تمہارے حر کی بڑی بے تکلفی ہوگی، اور سکینہ آپ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے، سکینہ آپ کے زلفوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے وہ چاند اور ستاروں سے کھیلتی ہوگی، وہ چاند اور ستاروں سے کھیلتی ہوگی، اور نہیں دیا ہے یہ اکبر نے حسن یوسف کو، نہیں دیا ہے یہ اکبر نے حسن یوسف کو، نہیں دیا ہے یہ اکبر نے حسن یوسف کو، دعائے نور تیرے جون نے پڑھی ہوگی، نہیں دیا ہے یہ اکبر نے حسن یوسف کو، دعائے نور تیرے جون نے پڑھی ہوگی، اور ہوا بجھا کے دکھا دے چراغ تو مجھ کو، ہوا بجھا کے دکھا دے چراغ تو مجھ کو، حسین آئے زمانے میں روشنی ہوگی، حسین آئے زمانے میں روشنی ہوگی، اور حسین کا ہے یہاں جشن، حسین کے بابا کا جشن ہے نا، حسین کا ہے یہاں جشن الاجل نہ کہو، حسین کے بابا کا جشن ہے، حسین کا ہے یہاں جشن الاجل نہ کہو، یہاں تو ویسے بھی مولا کی حاضری ہوگی، یہاں تو ویسے بھی مولا کی حاضری ہوگی۔ مقطع بھی دیکھیں کہ میں ارسلان تعارف نہیں کراؤں گا، میں ارسلان تعارف نہیں کراؤں گا، حسین آپ کی ماں مجھ کو جانتی ہوگی، میں ارسلان تعارف نہیں کراؤں گا، حسین آپ کی ماں مجھ کو جانتی ہوگی۔ آئیے حضرت میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا مسیب علی صاحب کی خدمت میں کہ وہ بافروز منبر ہوں، اور پہلے آپ شاعری سماعت کریں انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ خطابت سماعت کریں گے۔ بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد والے۔ پہلے حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار سماعت فرما لیں۔ میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے مجھ سے، میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے مجھ سے، میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے، میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے مجھ سے، میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے، وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اور نعت نبی کے سلسلے میں قطع ملاحظہ کریں، وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا، وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا، ہمیشہ پیار کی دولت رسول بانٹتا تھا، وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا، ہمیشہ پیار کی دولت رسول بانٹتا تھا، عجیب شخص تھا اب تک جہاں کو حیرت ہے، عجیب شخص تھا اب تک جہاں کو حیرت ہے، کہ خود تو کانٹوں پہ چلتا تھا پھول بانٹتا تھا، وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا، ہمیشہ وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا، ہمیشہ پیار کی دولت رسول بانٹتا تھا، عجیب شخص تھا اب تک جہاں کو حیرت ہے، کہ خود تو کانٹوں پہ چلتا تھا پھول بانٹتا تھا۔ کتاب حکمت رحمان پڑھ رہا ہوں میں، کتاب حکمت رحمان پڑھ رہا ہوں میں، باغہی و بیقان پڑھ رہا ہوں میں، کتاب حکمت رحمان پڑھ رہا ہوں میں، باغہی و بیقان پڑھ رہا ہوں میں، میرا شعور تلاوت ہے قاریوں سے الگ، میرا شعور تلاوت ہے قاریوں سے الگ، علی کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اور جناب عباس کے سلسلے میں
جہاں ہنگامہ آرائی بہت ہے، جہاں ہنگامہ آرائی بہت ہے، وہاں بس ایک مولائی بہت ہے۔ جہاں ہنگامہ آرائی بہت ہے، وہاں بس ایک مولائی بہت ہے۔ بھرے سنسار میں عباس جیسا، بھرے سنسار میں عباس جیسا میسر ہو تو ایک بھائی بہت ہے۔ نعرہ حیدری۔ دیکھ لیں اہل وفا جاہو حشم عباس کا، دیکھ لیں اہل وفا جاہو حشم عباس کا، چومتی ہے خود وفا جا کر قدم عباس کا۔ دیکھ لیں اہل وفا جاہو حشم عباس کا، چومتی ہے خود وفا جا کر قدم عباس کا۔ کہتے ہیں شبنم سے غنچے تو دھلا دے میرا منہ، کہتے ہیں شبنم سے غنچے تو دھلا دے میرا منہ، چومنا ہم سب کو ہے جا کر علم عباس کا۔ عظمت آل محمد پہ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ بس ایک قطار سن لیجئے۔ نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے۔ نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے۔ نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا۔ بس گزارش کی افروز زمین پر اور اہلِ عالیہ سے مومنین کے خلق کو منور فرمائے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ عظمت محمد و آل محمد پہ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر، ان شانیک هو الابتر۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بزرگان عزیز، برادران ایمان، عقیدت مندان خانوادہ عصمت و طہارت، اولاً تو میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جشن کے حقیقی وارث امام یاسر علیہ السلام کی بارگاہ بابرکت میں تہنیت و مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ ایک صلوات سے امام کی بارگاہ میں اپنی تہنیت و مبارکباد کا ہدیہ پیش کریں۔ اولاً
ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ ماہ ذی الحجہ بڑا عظیم مہینہ ہے. یہ مسلمانوں کے لیے بھی اہم مہینہ ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی اہم مہینہ ہے. مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ اہم اس اعتبار سے ہے کہ اس مہینے میں ان کے لیے عید اضحیٰ ہے، اور اہل ایمان کے لیے یہ مہینہ اس لیے اہم ہے کہ مومنوں کے لیے اس میں عید اکبر ہے. تو یہ مہینہ کئی زاویوں سے، کئی اعتبار سے بہت اہم ہے، اور خاص طور سے اس مہینے کی ابتدائی ایام جس کو عشر اولیٰ کہتے ہیں یہ بھی بہت اہم ہے. یہ پورا مہینہ اہم ہے مگر اس کے کچھ ایام بہت اہم ہیں، اور اس مہینے کے لیے سورہ توبہ میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ذالک الدین القیم منہا 4 حرم. پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہماری کتاب، ہمارے کیلنڈر میں کل 12 مہینے ہیں. تخلیق زمین و آسمان کے دن سے ہماری کتاب میں کل 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرام مہینے ہیں. حرام یعنی حرمت اور تقدس کی بنیاد پر ان کو حرام کہا گیا. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ماہ ذیقعد، ماہ ذی الحجہ اور محرم اور ماہ رجب. ان 4 مہینوں کو قرآن مجید نے حرام مہینے کہا، ان کے تقدس کی بنیاد پر، ان کی حرمت کی بنیاد پر، ان کی فضیلت کی بنیاد پر. دور جاہلیت میں بھی یہ مہینے محترم تھے اور رسول اسلام کے دور میں بھی یہ مہینے محترم ہیں. تو اس مہینے کی یہ جو ابتدائی ایام ہیں ان میں ایک خاص نماز ہے، اور یہ پروردگار عالم کا لطف اور کرم ہے کہ اس نے ہم کو یہ تحفہ دیا کہ ہم اس نماز کو ادا کریں تاکہ ہم کو سعادت حج نصیب ہو جائے. اگر ہم مالی اعتبار سے کمزور ہیں، استطاعت نہیں رکھتے ہیں، حج پہ نہیں جا سکتے ہیں، تو پروردگار عالم کا یہ لطف ہے، یہ کرم ہے کہ اس نے کہا کہ تم یہ 10 دن نمازیں پڑھ لو، ہم تمہیں وہی ثواب عطا کریں گے جو ہمارے گھر آنے والوں کا ثواب ہے. اور پروردگار بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، مالی تنگی کی وجہ سے وہ ہمیں اپنے فضل سے محروم رکھے گا. نہیں، ہمارے اندر جذبہ ہو، ہمارے اندر احساس ہو. کاش ہمارے پاس بھی ایسی حیثیت ہوتی تو ہم بھی اس سعادت کو حاصل کرتے. اگر یہ جذبہ ہے تو پروردگار عالم یقیناً اس جذبے کی قدر کرے گا. سورہ جمعہ کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اہل مدینہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کہنے لگے، کچھ اہل مدینہ جو غریب تھے، نادار تھے، بارگاہ رسالت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جو صاحبان دولت ہیں وہ دولت راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ثواب حاصل کرتے ہیں، ہم غریب انسان ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں کہ ہم انفاق کریں اور ثواب حاصل کریں. جو صاحبان دولت ہیں وہ حج پہ چلے جاتے ہیں، حج کی سعادت انہیں نصیب ہوتی ہے. ہم غریب انسان حج کی سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں. جو صاحبان دولت ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑے بیچتے ہیں، ناقے بیچتے ہیں. ہم غریب انسان اس سعادت اور اس ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں. تو رسول اسلام نے فرمایا ایسا ہے، اگر تم میں سے کوئی 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اسے ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. اگر کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے
تو اللہ اسے راہ خدا میں 100 گھوڑے جہاد کے لیے دینے والے کو جتنا ثواب دیتا ہے اس سے زیادہ ثواب 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کو ثواب دے گا۔ اور اگر کوئی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا یہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا تمام افراد کے اعمال سے افضل و بہتر ہے۔ تو پیغمبر نے کیا بتایا؟ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو تو غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو تو راہ خدا میں گھوڑے جہاد کے لیے دینے سے بہتر ہے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو تو تمام انسانوں کے اعمال سے یہ عمل بہتر ہے۔ اب یہ رسول نے غریبوں کو نسخہ بتا دیا، سب خوش چلے گئے کہ اب ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے گی، مگر کچھ دنوں کے بعد وہ سارے غریب رسول اسلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جو آپ نے نسخہ ہم کو دیا تھا وہ نسخہ امیروں کو بھی حاصل ہو گیا ہے، وہ بیٹھے ہوئے یہی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یعنی پیغمبر کہنا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو جو اللہ اجر و ثواب امیروں کو دولت خرچ کرنے پہ دیتا ہے، اللہ غریبوں کو ان کے جذبے کی بنیاد پہ دے دیتا ہے۔ تو عزیزو، ہمیں ان راتوں میں اس عبادت کو، اس نماز کو فراموش نہیں کرنا ہے، تاکہ ہمیں اللہ جو ہے حج کی سعادت اور حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ کوثر جسے سورہ فاطمہ کہا جاتا ہے، اس سورہ کے الفاظ اچھوتے ہیں، اکلوتے ہیں۔ قرآن مجید جہاں آیتوں کا ریپیٹیشن ہے، کلمات کا ریپیٹیشن ہے، الفاظ کا ریپیٹیشن ہے، مگر لفظ کوثر پورے قرآن میں صرف سورہ کوثر میں ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں جس طریقے سے کوثر پورے قرآن میں اکلوتا ہے، اسی طریقے سے زہرا جہان فضیلت میں اکلوتی ہے۔ زہرا جہان فضیلت میں اکلوتی ہیں، زہرا جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے امام معصوم بھی جناب زہرا کی شان میں فضیلتیں، عظمتیں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے 11ویں امام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق وجدتنا حجتنا، اور ہم اللہ کی تمام بندوں پر ہم اللہ کی حجت ہیں، اور ہماری جد ماجدہ ہمارے اوپر حجت ہیں۔ یعنی تمام کے تمام امام جو ہیں وہ عوام کے اوپر حجت ہیں، تو جو عوام کے اوپر حجت ہو اسے امام کہتے ہیں، اور جو امام کے لیے حجت ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ اور تو یہ تھے ہمارے 11ویں امام، اور چھٹے امام نے جناب زہرا کے لیے کیا فرمایا؟ انما فاطمہ ہیا لیلۃ القدر، فاطمہ لیلۃ القدر ہیں، انما فاطمہ ہیا لیلۃ القدر، صرف اور صرف فاطمہ لیلۃ القدر ہیں۔ آپ انما کے مزاج کو جانتے ہیں، انما کلمہ حصر کو کہا جاتا ہے۔ جب کسی کلمے کی ابتدا میں یہ انما کلمہ حصر آ جاتا ہے تو جو اہل ہیں ان کو نکلنے نہیں دیتا، اور جو نااہل ہیں اس کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ تو چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ میری جد ماجدہ لیلۃ القدر ہیں۔ عزیزو دیکھیے، ہم بھی تعریف کرتے ہیں، اگر اپنے علاقے کا عالم ہو زیادہ تعریف کرتے ہیں، اپنی پارٹی کا عالم ہو زیادہ تعریف کرتے ہیں، اپنے سماج کا شاعر ہو تو تعریف کرتے ہیں۔ تو ہم تعریف کرتے ہیں
حالات کو دیکھ کے، کیفیات کو دیکھ کے، مگر امام ہمارے یہاں چونکہ تصنع ہے، بناوٹ ہے، دکھاوا ہے، کبھی ہم تو ملا کو علامہ بنا دیتے ہیں، اور اگر کوئی اپنی پارٹی کا نہیں ہوتا تو بہت بڑا علامہ ہوتا ہے، اس کو ملا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ہمارے یہاں تصنع ہے، بناوٹ ہے، دکھاوا ہے، لیکن جو امام معصوم ہوتا ہے وہ صرف گناہوں سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ وہ تصنع سے بھی پاک ہوتا ہے، بناوٹ سے بھی پاک ہوتا ہے، دکھاوے سے بھی پاک ہوتا ہے۔ امام معصوم جب کسی کی تعریف کرتا ہے تو اہلیت کو دیکھ کے تعریف کرتا ہے۔ امام معصوم نااہل کی کبھی تعریف نہیں کرتا۔ عزیزو، معصوم جو ہوتا ہے اہلیت کو دیکھتا ہے تو دوش پہ بٹھاتا ہے، اور اگر نااہل ہوتا ہے تو دربار سے اٹھا دیتا ہے۔ تو امام معصوم کا یہ کہنا کہ میری جد ماجدہ لیلۃ القدر ہیں، فاطمہ لیلۃ القدر ہیں، انما فاطمہ ہیا لیلۃ القدر، صرف اور صرف فاطمہ لیلۃ القدر ہیں، بس اور بس فاطمہ لیلۃ القدر ہیں۔ تو لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ تو سورہ قدر پڑھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں جیسی نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب عزیزو، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، ایک مہینے میں 30 دن، 30 کو 1000 سے ملٹیپلائی کر دیجئے، 30,000 دن اور راتوں سے یہ ایک رات بہتر ہے۔ یہ ایک رات 30,000 راتوں سے بہتر ہے۔ میرا سوال ہے، یہ ایک رات 30,000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے بہتر کیسے ہو گئی؟ کیا صرف اسی رات کے دامن میں چاند کی چاندنی ہے، ستاروں کی چمک ہے، ہواؤں کی کھنک ہے؟ اسی رات کا آغاز جو ہوتا ہے غروب سے ہوتا ہے اور اختتام طلوع سے ہوتا ہے؟ نہیں، ہزاروں مماثلت ہے ہر رات میں، اور شب قدر میں دیکھیے ہزاروں مماثلت ہے، مگر کوئی رات شب قدر جیسی نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ہزاروں مماثلت کے باوجود شب قدر تمام راتوں سے ممتاز ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ مسلمانوں، جس رات میں قرآن نازل ہو جائے، جب وہ رات عام راتوں جیسی نہیں رہتی، تو جس ذات کے اوپر قرآن نازل ہو جائے وہ تم جیسا کیسے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس 1000 مہینوں کے دامن میں نہ جانے کتنی محترم راتیں ہیں، مقدس راتیں ہیں، بابرکت راتیں ہیں۔ کوئی رات شب جمعہ ہے تو کوئی رات شب ہجرت ہے، کوئی رات شب معراج ہے، کوئی رات شب بعثت ہے، لیکن 1000 یہ ساری راتوں کو، ساری عظمتوں، ساری راتوں کو ایک مرکز پہ جمع کیا جائے تو یہ تمام راتیں عظمت و فضیلت میں لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیلۃ القدر پھر بھی لیلۃ القدر رہے گی۔ امام فرماتے ہیں میری جد ماجدہ لیلۃ القدر ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، مریم بہت عزیز ہیں، سارہ بہت عزیز ہیں، ہاجرہ بہت عزیز ہیں، آسیہ بہت عزیز ہیں۔ اگر کائنات کی ساری عورتوں کو ایک مرکز پہ جمع کیا جائے اور چاہیں کہ فاطمہ کے برابر ہو جائے تو فاطمہ کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ فاطمہ لیلۃ القدر ہیں۔ جیسے لیلۃ القدر تمام راتوں سے ممتاز ہے، اسی طریقے سے زہرا تمام ذاتوں سے ممتاز ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔
زہرا بھی ممتاز ہیں، اور جو زہرا کے وابستگان ہیں، جو زہرا کی نسل کے ہیں، وہ بھی ممتاز ہیں۔ جیسے کوئی رات شب قدر جیسی نہیں ہے، تو اس کائنات میں کوئی ذات زہرا جیسی نہیں ہے۔ زہرا ہر فضیلت میں، ہر کمال میں ممتاز ہیں، اولاد زہرا بھی ہر فضیلت، ہر کمال میں ممتاز ہیں۔ جیسے لیلۃ القدر جیسی کوئی رات نہیں ہے، اسی طریقے سے آل محمد جیسا کوئی نہیں ہے۔ نہ علم میں آل محمد جیسا ہے کوئی، نہ حلم میں آل محمد جیسا کوئی ہے، نہ فضیلت میں آل محمد جیسا ہے، نہ کوئی صداقت میں آل محمد جیسا ہے۔ عزیزو، صدیق تو بہت مل جائیں گے، مگر آل محمد جیسا صدیق نہیں ملے گا، زہرا جیسی کوئی صدیقہ نہیں ملے گی۔ اب یہاں تک جب میں آیا اور اس روایت کو آپ کو پہنچانے کے لیے میں یہاں تک آیا، عزیزو، جناب ابوذر کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ زمین نے کسی ایسے انسان کے بوجھ کو نہیں اٹھایا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو، آسمان نے کسی انسان کے اوپر سایہ نہیں کیا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک مرتبہ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے فرزند رسول، آپ کے نانا نے جناب ابوذر کے لیے فرمایا کہ زمین نے کسی کے بوجھ کو اٹھایا نہیں، آسمان نے کسی کے اوپر سایہ نہیں کیا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ کہا میرے نانا نے فرمایا؟ تو کہا اس روئے زمین کے اوپر ابوذر سب سے زیادہ سچے؟ امام نے فرمایا ہاں، ابوذر سب سے زیادہ سچے۔ بھئی اگر میں کسی کا نام لے کے کہوں اس فرش مجلس کے اوپر سب سے زیادہ ادیب ہیں، سب سے بڑے شاعر ہیں، تو اس کا مطلب کہ میری نگاہ میں ان سے بڑا کوئی ادیب اور شاعر نہیں۔ اب جب رسول نے فرما دیا کہ زمین نے کسی کے بوجھ کو اٹھایا نہیں، آسمان نے کسی کے اوپر سایہ نہیں کیا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زیر آسمان روئے زمین پہ ابوذر سے بڑا کوئی سچا نہیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگا مولا تو ابوذر سب سے زیادہ سچے، مگر اسی زمین کے اوپر تو رسول بھی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اسی زمین کے اوپر رسول بھی ہیں، اسی زمین کے اوپر حسنین کریمین بھی ہیں، اسی زمین کے اوپر صدیق کبریٰ بھی ہیں، تو کیا ابوذر رسول سے بھی زیادہ سچے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا ابوذر رسول سے بھی زیادہ سچے؟ کیا ابوذر علی سے بھی زیادہ سچے؟ کیا ابوذر حسنین سے زیادہ سچے؟ صدیق کبریٰ سے زیادہ سچے؟ جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا، ایک مرتبہ امام سنبھل کے بیٹھے اور کہا بتا سال میں کتنے مہینے ہیں؟ کہا مولا 12 مہینے۔ کہا 12 مہینوں میں کتنے مہینے حرام مہینے ہیں جنہیں ان کی حرمت کے بنیاد پر، تقدس کی بنیاد پر، احترام کی بنیاد پر حرام کہا گیا؟ کہا مولا وہ 4 مہینے ہیں، ذی الحجہ، ذی القعدہ، محرم اور رجب۔ امام نے فرمایا یہ 4 مہینے سب سے زیادہ محترم؟ کہتا ہاں مولا، یہ 4 مہینے تمام مہینوں سے محترم ہیں۔ امام نے فرمایا اگر یہ 4 مہینے تمام مہینوں سے محترم ہیں تو ماہ رمضان کہاں جائے گا جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا یہ مہینے محترم ہیں مگر یہ 4 مہینے ماہ رمضان جیسے نہیں ہیں۔ ابوذر سچے ہیں مگر ہم جیسے سچے نہیں ہیں، ہم اور ہیں، ابوذر اور ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ اور آپ کے جذبہ ایمانی کو چھیڑنے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں تو رسول نے ابوذر کو سب سے سچا کہا، فرمود رسول کے مطابق، فرمان رسول کے مطابق ابوذر سب سے زیادہ سچے، اصدق، سب سے زیادہ سچے۔ مگر ہم نے کبھی ابوذر کو
صدیق نہیں کہا، توجہ چاہتا ہوں، ہم نے ابو ذر کو کبھی صدیق نہیں کہا، اس لیے کہ رسول نے اصدق کہا ہے، صدیق نہیں کہا ہے۔ اور صدیق کا ٹائٹل یا تو اللہ دیتا ہے یا نبی دیتا ہے یا امام دیتا ہے، تو رسول نے ابو ذر کو اصدق کہا، سب سے سچا کہا، ہم نے صدیق نہیں کہا۔ اما تو جو نگاہ رسالت میں سب سے سچا تھا، ہم نے تو اس کو صدیق نہیں کہا، تو جو نگاہ صدیقہ میں سب سے بڑا جھوٹا ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ جو نگاہ صدیقہ میں عزیزو، اور دیکھیے سب کو نہ جانے کیا کیا ٹائٹل دے دیے گئے، ٹائٹل یہاں سے لیا وہاں دیا۔ وفات نبی کے بعد کو دیکھیے تو کوئی صدیق بنا ہوا جا رہا ہے، کوئی فاروق کہلا رہا ہے، اور جتنے ہیں سب امیر المومنین کہلا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ حیات نبی میں سوائے علی کے کوئی صدیق اکبر نہیں تھا، سوائے علی کے کوئی فاروق اعظم نہیں تھا، سوائے علی کے کوئی امیر المومنین نہیں تھا، مگر بعد وفات نبی سب صاحب ٹائٹل بنے جا رہے ہیں۔ کوئی صدیق بن رہا ہے، کوئی فاروق بن رہا ہے، اور سب کے سب امیر المومنین بنے جا رہے ہیں۔ بھائی یہ ٹائٹل کہاں سے سب کو مل گیا؟ تو روپ کماری کہتی ہے مچی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، مچی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، یہ سارے نام بٹے ہیں اسی زمانے میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ زہرا جہان فضیلت میں اکلوتی ہیں، زہرا جیسا کوئی نہیں ہے، بس ایک ہستی ہے جو علی، جو زہرا جیسی ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا تھا یا علی لولا کا لما یا علی لولا کا لما کان لفاطمہ کفن، اے علی اگر تم نہ ہوتے، رسول نے فرمایا اے علی اگر تم نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، نہ آدم نہ ماں سوائے آدم، یعنی ہمسر زہرا علی ہیں اور زہرا ہمسر علی ہیں۔ عزیزو یہاں پہ ٹھہر کے ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے۔ دیکھیے جناب مریم معصومہ طاہرہ بطول، جناب مریم کے زمانے میں کوئی معصوم نہیں تھا، اس وجہ سے ان کی شادی نہ ہو سکی، ہے نا؟ لیکن اگر زمانہ معصوم میں جناب مریم کے زمانے میں کوئی معصوم ہوتا تو اس سے عقد ہوتا، تو یعنی جناب مریم کے لیے معصوم ہو تو رشتہ ہو، معصوم ہو تو شادی ہو، مگر زہرا کے لیے معصوم ہونا کافی نہیں ہے، علی جیسا کوئی ہو تو رشتہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ رشتے لوگ لے کے آتے رہے، علم گلم ایسے تیسے آتے رہے لوگ رشتے لے کے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا رشتہ۔ رسول نے کہا میرے اختیار میں نہیں۔ دوسرے صاحب آئے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا رشتہ، کہا میرے اختیار میں نہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف آئے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے آیا ہوں، بڑی دولت ہے، بہت مال ہے، بہت پیسہ ہے۔ رسول نے فرمایا میرے اختیار میں نہیں۔ تیسرے صاحب آئے، یہ بھی بڑے پیسے والے تھے، چاہتے تھے کہ پیسے کی بنیاد پہ نبی اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں، کہا میرے اختیار میں نہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ سورج کو پلٹانا آپ کے اختیار میں، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا آپ کے اختیار میں، ستارے کو بلا لینا آپ کے اختیار میں، سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا لینا آپ کے اختیار میں، اور جو اختیار ہر باپ کو ہے وہ آپ کو اختیار نہیں۔ کہا دیکھو میں تمہارے جیسا باپ بھی نہیں ہوں اور میری بیٹی تمہاری بیٹی جیسی بھی نہیں ہے، میری بیٹی بھی منفرد ہے،
میری بیٹی بھی اکلوتی ہے اور میں بھی جہان فضیلت میں اکلوتا ہوں، منفرد ہوں۔ میری بیٹی کا رشتہ اس سے ہوگا جو میری بیٹی جیسا ہوگا۔ اب عزیزو دیکھیے، جناب زہرا کا 2 مرتبہ عقد ہوا، زمین پہ بھی عقد پڑھا گیا، آسمان پہ بھی عقد پڑھا گیا۔ اور یہاں پہ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ کہا کرتے تھے، دیکھیے ہر ایک کا ایک ہی مرتبہ نکاح ہوتا ہے، مگر علی اور زہرا کا 2 مرتبہ نکاح ہوا۔ 1 مرتبہ عرش پہ ہوا، 1 مرتبہ فرش پہ ہوا، 1 مرتبہ اللہ نے صیغہ جاری کیا اور 1 مرتبہ رسول اللہ نے صیغہ جاری کیا، تو 2 عقد ہوا۔ تو اللہ نے زہرا کو 2 طرح کی نسل دی، ایک عرشی نسل دی، ایک فرشی نسل دی۔ عرشی نسل کو معصوم کہتے ہیں اور فرشی نسل کو سادات کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد تے۔ بازیزو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ زحمت نہ دی جائے وقت کو۔ اب دیکھیے، جب وہاں عرش پہ رشتہ ہو گیا تو جبریل امین پیغمبر کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے زوج النور بالنور، اے اللہ کے رسول، نور کا نور سے رشتہ کر دیجیے، نور اور نور کے درمیان رشتہ قائم کر دیجئے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے علی ابن ابی طالب مسجد میں رسول کی بارگاہ میں آئے، ایک مرتبہ رسول کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتے تھے۔ اب ربی نے علی کے دل کے احوال کو پہچان لیا، جان لیا، کیوں نہ جانے، بھائی رسول کا نفس تھا تو اپنے نفس کی کیفیت کو کیوں نہ جانتے۔ تو ایک مرتبہ جب علی کے دل کی کیفیت کو دیکھا تو زہرا سے بھی اجازت لی اور زہرا نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اب عزیزو ایک مرتبہ رسول نے سوال کیا، اے علی، مال دنیا میں سے تمہارے پاس کیا ہے؟ مہر میں تم کیا دو گے؟ کہا یا رسول اللہ، میرے پاس تو بس ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے۔ کہا تم مرد میدان ہو، مرد میدان کے لیے تلوار بھی ضروری ہے اور گھوڑا بھی ضروری ہے، لیکن ہاں زرہ کو بیچ دو، اس لیے کہ زرہ بھاگنے والوں کے لیے ضروری ہوتی ہے، تم تو کرار غیر فرار ہو۔ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے وہ زرہ بیچی، 500 درہم میں وہ زرہ بیچی گئی اور اس 500 درہم سے جناب زہرا کے جہیز کا انتظام کیا گیا اور مہر بھی زہرا کا یہ قرار پایا۔ اب عزیزو ایک مرتبہ رسول نے مسجد میں سارے اصحاب کو جمع کیا، محفل سجی، صیغہ عقد جاری ہوا اور رسول نے صیغہ عقد جاری کیا، زہرا کی شادی ہوئی۔ قسم خدا کی یہ شادی بڑی بابرکت شادی ہے۔ دیکھیے شادی کا موقع، عقد کا موقع خود ایک بابرکت موقع ہوتا ہے۔ شادی کے موقع پہ، نکاح کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب جہاں زہرا کے عقد کی بات ہو وہاں دعا کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زہرا یہ عقد بڑا بابرکت عقد ہے۔ عزیزو ہم دل میں زہرا کو اپنے خاطر میں لے آئیں اور زہرا کے وسیلے سے دعا کریں، جو بھی ہماری مشکلات ہیں انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری تمام مشکلات کو زہرا کے صدقے میں آسان کر دے گا۔ اب دیکھیے عزیزو تو کیا ہوا، 500 مہر۔ اب یہ مہر، مگر جب بس یہاں سے گفتگو تمام کرتا ہوں، مگر جب ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی جدہ ماجدہ کا اللہ نے مہر کیا قرار دیا تھا؟ کہا دیکھو زمین کے اوپر جو عقد ہوا تھا وہ مہر تو 500 درہم تھا، لیکن جو اللہ نے مہر دیا تھا زہرا کو وہ مہر عجب شان کا تھا، وہ عجب تھا۔ کہا مولا وہ کیا اللہ نے مہر دیا تھا؟ کہا 3 حصہ زمین کا زہرا کو مہر میں دیا تھا، جنت کے 4 حصے زہرا کو
مہر میں دیے اور جہنم کے 5 حصے زہرا کو، جہنم کے 5 حصے زہرا کو مہر میں دیے، یعنی زہرا کو اتنا اختیار دے دیا جس کو چاہے جنت میں لے کے جائیں، جس کو چاہے جہنم کی طرف لے کے جائیں۔ بھائی جب شوہر قسیم جنت و نار ہے تو زوجہ بھی تو قسیم جنت و نار ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ میری جدہ ماجدہ کا مہر اللہ نے زمین کا تیسرا حصہ زمین کا میری جدہ ماجدہ کا مہر قرار دیا تھا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں جو میری جدہ ماجدہ کے زمین کے اوپر چلتا ہے مگر علی کا بغض لے کے چلتا ہے، اس کا زمین کے اوپر چلنا بھی حرام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد تے۔ بینی الفاظ کے ساتھ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس عقد زہرا و علی کے صدقے میں ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، تمام حاضرین محفل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار ہمیں حضرت زہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار آخری حجت خدا فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔